السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما وارزقنی فہما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بک نستعینک یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنت بالقرآن۔ رب العالمین اخلاص کے ساتھ ادب کے ساتھ پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ شیطان کے شر سے بچا، نفس کے مکر سے بچا، یا اللہ سستی اور کاہلی سے ہماری حفاظت فرما۔ رب العالمین اس مجلس کو نور اور مغفرت کا ذریعہ بنا۔ رب العالمین خاتمہ بالخیر فرما، آمین یا رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سورہ النور چل رہا ہے، دیکھیے گا آج آیت نمبر 41 سے 50 تک پڑھنا ہے، دیکھیے گا۔ تو پہلے انشاءاللہ تعالیٰ پہلے تلاوت کر لیں گے آیتوں کی، پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ترجمے کی طرف جائیں گے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں خدا کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور پر پھیلائے ہوئے ہیں، جانور بھی ہیں، اور سب اپنی نماز اور تسبیح کے طریقے سے واقف ہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں سب خدا کو معلوم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے علم تارا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، یعنی علم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے۔ تو اس طریقے سے بتایا گیا کہ یعنی کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہے، آسمان میں سے مراد یہ ملائکہ، زمین سے مراد ہے انسان اور جن، اس کے علاوہ چرند پرند جتنی بھی مخلوقات ہے سب کے سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ صلاۃ، اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھتے ہیں، نماز بندے پڑھتے ہیں اور بندے تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، اور ہر چرند پرند سب کے سب اللہ کی تسبیح پاکی بیان کرتے ہیں۔ اب وہ کس انداز میں بیان کرتے ہیں ہم کو اس کی سمجھ نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس طریقے سے کرتے ہیں۔ کیا تم ان چیزوں پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ آیت نمبر 42، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی خدا ہی کے لیے ہے اور خدا ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ آیت بہت جگہ ہے، دیکھیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی خدا ہی کے لیے ہے، مطلب حقیقت میں حکم اللہ ہی کا چلتا ہے۔ میری بات سننا، میں جیسا بولے ویسا ہونا، یہ دماغ سے نکال دینا۔ حقیقت میں بادشاہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی خدا ہی کے لیے ہے اور خدا ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور سب کا اختتام آخر میں خدا ہی کی طرف جانا ہے۔ لہٰذا ہماری ہستی، ہماری حیثیت کوئی نہیں ہے، ہمارا کوئی وہ چیز نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ ہی کا حکم چلتا ہے، اور اللہ ہی کی جو ہے کیا بولتے ہیں سب چیز اس کے منشے کے مطابق ہوتی ہے۔ آیت نمبر 43 دیکھیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے، فطرت کو سمجھانے کے لیے، قدرت کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو میری خلقت میں کیا کیا چیزیں ہیں، یہ ساری چیز تمہاری نظروں کے سامنے سے گزرتی ہیں مگر تم اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے۔ اب دیکھیے اور ایک مثال دے رہے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی بادلوں کو چلاتا ہے پھر ان کو آپس میں ملاتا ہے۔ بادل پتلے بھی ہوتے ہیں، بادل باریک باریک پتلے بادل کو ملاتے ہیں، پھر وہ گھنے بڑے بڑے بادل بنتے ہیں، واللہ ہی ملاتا ہے، پھر ان کو تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ بادل میں سے مہ نکل کر برس رہا ہے، بارش ہوتی ہے، بادلوں سے پانی کس طریقے سے برستا ہے، اور آسمان میں جو اولوں کے پہاڑ ہیں ان سے اولے نازل کرتا ہے۔ دیکھیں ہم زمین پہ آتے ہیں چھوٹے چھوٹے اولے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے اولے ہوتے ہیں، مگر آسمانوں میں دراصل اس کے پہاڑ ہوتے ہیں، کہتے ہیں جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو فرشتے فوری کیا کرتے ہیں، جس مقام پہ ضرورت ہے وہاں پر اولوں کو برساتے ہیں، خاص ایک ایک فرشتہ ایک ایک اولے کو لے کے برساتا ہے۔ یہ بھی تفسیر کے اندر آیا ہے،
دیکھیے اللہ کی شان کیسی ہے، کہاں پر ہے، کیسا نظام چلاتا ہے، اس کے اوپر انسان کو غور و فکر کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ اور اولے نازل کرتا ہے تو جس پر چاہتا ہے اس کو برسا دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے ہٹا رکھتا ہے۔ سب جگہ نہیں، سب جگہ ایک ساری دنیا میں ایک ساتھ اولے برس رہے ہیں۔ جہاں اللہ کا حکم ہوگا، جہاں اس کا حکم ہوگا، وہیں پہ بارش، وہیں پہ اولے برسیں گے۔ اور بادل میں جو بجلی ہوتی ہے اس کی چمک آنکھوں کو قیرہ کر کے بینائی کو اچک لے جاتی ہے، یعنی بادلوں جب کڑک ہوتی ہے، گرج جب ہوتی ہے، جس کو رات بھی کہتے ہیں، بجلی جب کڑکتی ہے تو بعض وقت انسان کی بینائی کو بھی لے کے جاتی ہے، بلکہ کئی چیزوں کو نیست و نابود بھی کر دیتی ہے۔ آخر یہ پیدا کرنے والی ذات کیسی ہے، یہ نظام کے اوپر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں غور و فکر کرو، غور و فکر کرو۔ تم یہ چیز غور و فکر نہیں کر کے انسان کی بنائی ہوئی چیزوں پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ آئی فون آیا، دیکھیے یہ اس کے اندر یہ فیچرز ہے، یہ اس کے اندر یہ فیچرز ہے، دیکھیے یہ گاڑی ہے اس کے اندر یہ فیچرز ہے، یہ فیچرز۔ ارے بابا، سب سے بڑے فیچرز وہ خالق حقیقی کی، مالک حقیقی کی قدرت کی چیزوں پہ غور و فکر کرو۔ انسان کم عقل ہے، صرف انسان کی بنائی ہوئی چیزوں پہ دیکھتا ہے اور اسی کے اوپر اسی میں گم ہو جاتا ہے، گاڑیوں میں گم ہو جاتا ہے، فونوں میں گم ہو جاتا ہے، اور نئے نئے ایپس آ رہے اس میں گم ہو جاتا ہے، بس سمجھتا ہے کہ کیا ترقی کیا ترقی۔ اللہ تعالیٰ قرآن ہم کو ہوشیار کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 44، یقلب اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ یقلب اللیل والنہار، لیل اور نہار، لیل رات کو کہتے ہیں، نہار دن کو کہتے ہیں۔ خدا ہی رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے، روز رات آتی ہے پھر روز دن آتا ہے، روز رات آتی ہے روزانہ دن آتا ہے۔ انسان اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتا، اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے جب رات آتی ہے تو اس کے ذکر، اس کا حمد، اس کی تسبیح بیان کرتے رہنا ہے۔ جب دن نکلتا ہے تو پھر اس کا ذکر اور اس کا حمد، اس کی تسبیح بیان کرنا۔ اسی لیے فجر کے بعد کے اذکار، مغرب کے بعد کے اذکار کی بڑی اہمیت ہے، یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ یہ دن کا آنا، یہ رات کا نکلنا، کئی جگہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ دیکھو ہم کیسے رات کو دن سے نکالتے ہیں اور دن کو رات سے نکالتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہل بصارت کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے۔ اہل بصارت مطلب بصیرت کا مطلب ہے کسی چیز کو غور و فکر سے دیکھنا، اس کے اوپر تفکر کرنا، اس کو بولتے ہیں اہل بصارت۔ ایک ہے نظر، نظر کا مطلب ہے صرف ایک دیکھنا ہے، ایک ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس پہ غور و فکر کرنا کہ کس نے پیدا کیا، کیا چیز کیا، اس کو بولتے ہیں اہل بصارت بولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بولے جس کے پاس عقل ہوتی، سمجھ ہوتی، ان کو بولتے ہیں اولی الابصار۔ جو بصارت رکھتے ہیں وہ لوگ ہر چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، اور غور و فکر کرنے کے بعد اس کے بعد میں خالق حقیقی اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس کی حمد بیان کرتے ہیں۔ یہ ایک چیز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 45، واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنہم من یمشی علی بطنہ ومنہم من یمشی علی رجلین ومنہم من یمشی علی اربع یخلق اللہ ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ کتنی نشانیاں بیان کر رہے ہیں۔ واللہ خلق، اور خدا ہی ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا، یعنی جتنی مخلوقات ہے اللہ نے سب کو پانی سے پیدا کیا۔ دوسری جگہ بھی اللہ نے فرمایا ہے، یہاں پر بھی فرمایا کہ ہر چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا۔ اب اس کی تفسیر آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ پیٹ کے بل چلتے ہیں، دیکھیے سانپ ہے، دیکھیے دوسرے اور جانور ہے، کئی ایک چیزیں ہیں پیٹ کے بل چلتے ہیں، ان کو پیر وغیرہ نہیں ہوتے، بس پیٹ کے بل چلتے ہیں، اس طریقے سے پیٹ کے بل چلتے ہیں۔ اور بعض ایسے ہیں جو 2 پاؤں پر چلتے ہیں، جیسے انسان ہے اور دوسرے جانور بھی ہے، اور بعض ایسے ہیں جو 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ خدا جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، ہر ایک کے چلنے کا انداز ہے، کسی کو 2 پیر ہے، کسی کو 4 پیر ہے، کسی کو پیر ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کیا تم یہ سب چیزیں دیکھتے اس کے اوپر غور فکر نہیں کرتے؟ اور پھر بھی اس کی بھی رفتار ایسی ہوتی ہے، دیکھے تو بڑا خوف ہوتا ہے، سانپ کی جو رفتار ہوتی ہے حالانکہ پیر نہیں ہوتے، مگر کس طریقے سے چلتا ہے، اللہ نے کس طریقے سے اس کے اندر صلاحیت دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو انسان جو ہے کیا، انسان کو اللہ نے تھوڑی سی قدرت دی ہے، انسان کو اللہ نے بالکل تھوڑی سی قدرت دی ہے۔ ہر چیز پہ قادر اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز پہ قادر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 46، لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ ان ساری چیزوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ہی نے روشن آیتیں نازل کی ہیں۔ دیکھو یہ ساری آیتیں جو قرآن کی آیتیں ہیں یہ روشن آیتیں ہیں، اس سے تمہارا دل کھلتا ہے، اس سے تمہاری نظریں کھلتی ہے،
کھلا ایک ایک چیز واضح 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 کر کے بیان کر رہے ہیں. کوئی چیز ایسی ڈھکی چھپی ہے بڑی مشکل ہے سمجھنا، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. بالکل جو چیزیں تم دن رات دیکھتے ہو، بارش کا بدلنا، چاند سورج کا نکلنا، دن رات کا آنا، جانوروں کو دیکھنا، اپنی خلقت، یہ سب چیزیں ایسی آیا ہیں جس کو تم دیکھ سکتے ہیں. اور خدا جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہادی صرف اللہ کی ذات ہے، لہذا ہدایت بھی اسی سے مانگنا ہے. اسی لیے ہم سورہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط المستقیم پر چلا، ہمیں سیدھی راہ پر چلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 47. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. اب یہ چیزیں بتلا کے ایمان والوں سے ذکر کیے، اس کے بعد پھر مرم. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم خدا پر اور رسول پر ایمان لائے. یہ منافقین کے بارے میں یہ ان آیتوں کا نزول ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم خدا پر اور رسول پر ایمان لائے اور ان کا حکم مان لیا، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فرقہ پھر جاتا ہے اور یہ لوگ صاحب ایمان ہی نہیں ہیں. تو اس طریقے سے منافقین زبان سے ایمان لاتے، خالی زبان سے بولتے ہیں، دل میں اس بات کا یقین نہیں رکھتے ہیں. مذبذبین بین ذالک، ہمیشہ تذبذب میں رہتے ہیں. تو بہت سارے لوگ ایسے تو ہاں 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 بولتے ہیں، ہمارے پاس بھی دیکھیے بہت سارا صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، بالکل صحیح بالکل صحیح، مگر پھر کرنا کیا ہے؟ پھر ہم کو جو کرنا ہے وہی کام کرتے ہیں. تو یہ منافقین کی صفت بتائی جا رہی ہے. بعض لوگ بولتے ہیں کہ ہاں بے شک ہم اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، پھر جب احکامات وغیرہ آتے تو فوری کیا کرتے ہیں؟ پھر جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں یہ لوگ صاحب ایمان نہیں ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ ایمان کا ایک یہ پیرامیٹر بتا دیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا دُعُوا إِلَى آیت نمبر 48. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ. وہی منافقین کے بارے میں چل رہا ہے، ایک قصہ ہے، اس کا تسلسل ہے. اور جب ان کو خدا اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول خدا ان کا فیصلہ چکا دیں، قضیہ چکا دیں، تو ان میں سے ایک فرقہ منہ پھر لیتا ہے. ایک زمین کا جھگڑا ہوا ایک یہودی کے بارے میں اور ایک منافق کے بارے میں. تو یہودی بولے کہ چلو اس فیصلہ کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے. تو وہ جو اپنے آپ کو جو مسلمان بولتے تھے، منافق تھے، انہوں نے بولے نہیں حضور کے پاس نہیں جائیں گے، وہ ایک دوسرے کے پاس جائیں گے. اس طریقے سے دوسرے کے پاس نہیں دیے. تو یہاں فرما رہے ہیں خاص کر کے اس کے. اور جب ان کو خدا اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کا فیصلہ کریں تو ان میں سے ایک فرقہ منہ پھیر لیتا ہے، نہیں جانا چاہتے. تو منافقین کی عادت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 49. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. اور اگر معاملہ حق ہو اور ان کو پہنچتا ہو تو ان کی طرف مطیع ہو کر چلے آتے ہیں. ہاں ان کے فیور میں بات کرو، انہوں جیسا بول رہے ہیں ویسا فتویٰ دے دو تو برابر مول صاحب کی بات سنیں گے. نہیں فتویٰ حق ہے، یہ دیکھو قرآن یہ بولتا، حدیث یہ بولتی، تو نہیں ان کے پاس سے فتویٰ نہ کھولو. کوئی اور ایک صاحب ہے، انہوں اپنے حساب سے فتویٰ دیں گے. مرضی میں جو چاہ رہا ہوں میرے حساب کا فتویٰ ہونا، میں جو ہے قرآن کیا بولتا، دین کیا بولتا، شریعت کیا بولتی، مجھے وہ فتویٰ نہیں ہونا ہے. تو یہ آج کے بعد مسلمانوں کا بھی حال یہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 50 آیت نمبر 50. افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ بل اولئک هم الظالمون. کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا یہ شک میں ہیں، یا ان کو یہ خوف ہے کہ خدا اور اس کا رسول ان کے حق میں ظلم کریں گے؟ نہیں، بلکہ یہ خود ظالم ہے. ان کو یہی ہے کہ ان کو شک ہے کہ نہیں ہمارے فیور میں نہیں بولیں گے، لہذا جو ہے کیا بولتے ہیں، یہ اس قسم کی جو سوچ ہے اس کو ایک قسم کی بیماری کہا گیا. خاص کر فی قلوبہم، دوسری جگہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. دوسری جگہ بھی اللہ نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے بیماری کو کیا کرتا ہے اور بڑھا دیتا ہے، نفاق. اسی لیے دعاؤں کے اندر خاص کر کے ایک دعا کرنا، اللہم طہر قلوبنا من النفاق والریاء، کہ پروردگار میرے قلوب کو جو ہے نفاق سے، منافقت سے اور ریاکاری سے، دکھاوے سے میرے دل کو پاک صاف فرما. جو بھی چیز کروں اللہ تیرے کو خوش کرنے کے لیے کروں، بندوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں کروں. اور میرے اندر ڈوئل سٹینڈرڈ، دوغلا پن، دوہرا جو رویہ نہیں ہونا ہے، اس کو بولتے ہیں نفاق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے اس کی تشریح کی جانب آئیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سابقہ جو ہے کیا بولتے ہیں اس میں کچھ چھوٹ گیا تھا، اور اس سے پہلے کہ اس میں جو ذکر کیا گیا تھا خاص کر کے ایمان کے نور کے بارے میں ذکر کیا تھا. نور اللہ کیا چیز ہے،
اور اسی طریقے سے فرمایا گیا تھا کہ جو نور دراصل کیا ہے، ایمان نور ہے، قرآن نور ہے، ہدایت نور ہے، اور یہ نور ہوتا کہاں ہے؟ مومن کے قلوب میں ہوتا ہے. اور مومن کہاں پہ ہوتا ہے بولے؟ مساجد میں ہوتا ہے بولے. تو اس کے اندر پھر مسجد کی تفصیل بتائی گئی ہے کہ صبح اور شام میں مومن جو ہے مسجد میں ہوتا ہے، خدا کے گھر میں، اور نماز قائم کرتا ہے. اس کے مسجد کے بعد آداب بتائے گئے ہیں. اور مومن کبھی بھی جو ہے کرتے اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا. ان کے بارے میں ذکر کیا گیا. اس کے بعد میں پھر ذکر کیا گیا تھا کافروں کے اعمال کے بارے میں بتایا گیا تھا. کافر غلط سلط کام کر رہے ہیں، سمجھ رہے کہ نہیں یہ لوگ کسی بھی حال جنت میں جانے والے ہیں. اہل کتاب یہ سمجھ رہے کسی بھی حال انہوں جنت میں جانے والے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا خون جو ہے کیا بولتے ہیں، نعوذ باللہ، ان کے گناہوں کی معافی ہو جائیں گی. لہذا جو گناہ کر رہے ہیں سب عیسیٰ علیہ السلام کے گردن پہ جائیں گے اور یہ لوگ سیدھا ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے. تو یہ جو سوچ ہے اس کو قرآن نے کہا کہ سراب. سراب کا مطلب بتایا گیا ہے اس سے پہلے کہ ریگستان کے اندر ایک دور سے نظر آتا ہے، پانی نظر آتا ہے. جب دھوپ کی روشنی پڑتی ہے تو اس جگہ پہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پہ پانی ہے. دور والے کو پانی نظر آتا، مگر جب قریب جا کے دیکھتا ہے تو وہ پانی نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ دھوکہ ہوتا ہے. اس کو بولتے ہیں سراب. تو اسی طریقے سے جو لوگ عمل نہیں کرتے ہیں پھر اس کے بعد میں امید رکھتے ہیں کہ جو ہے کیا بولتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا اور ہم جنتی ہیں، وہ بھی ایک معنوں میں دھوکے میں بتایا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی جو رکوع کے اندر جو تفصیل بتائی جا رہی ہے وہ دراصل کیا ہے؟ تمام مخلوقات کی تسبیح. ملائکہ آسمانوں میں فرشتے کیسی تسبیح کرتے ہیں، زمین کے اوپر انسان کیسی تسبیح کرتے ہیں، جنات کیسی تسبیح کرتے ہیں. اس کے بعد میں اس سے ہٹ کے چرند پرند ساری چیزیں مخلوقات کیسی تسبیح کرتی ہیں، کیسے وہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے بارے میں ذکر کیا گیا. اور آج کے اس میں بتایا گیا کہ بادلوں کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ موومنٹ دیتے ہیں، بارش کیسے ہوتی ہے، اولے کس طریقے سے بدلتے ہیں، دن رات کس طریقے سے آتی ہے. پھر جانوروں کی چال کے اوپر بتایا گیا ہے کہ جانوروں کو اللہ نے کیسے پیدا کیا. اس کے بعد منافقین کا ذکر کیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ سابقہ اس میں تھوڑا سا چھوٹ گئے تھے، دیکھیے گا سابقہ رکوع کی کچھ باتیں ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نور کے بتایا کہ نور دراصل دو قسم کا نور ہے. نور اسی کو کہتے ہیں جو خود بھی ظاہر ہوتا ہے اور دوسری چیز کو بھی ظاہر کر دیتا ہے، اس کو بولتے ہیں نور. اور نور کی ضد ہے، نور کا اپوزٹ ہے ظلمت. ظلمت کا مطلب تاریکی، اندھیرا. اب نور کے کئی اقسام ہیں، اس کی تفصیلی بحث ہے. اللہ کا نور کیسا ہے، ملائکہ کا نور کیسا ہے، سورج کا نور کیسا ہے، چاند کا نور کیسا ہے، فرشتوں کا نور کیسا ہے، ہر چیز کا نور کیسا ہے. پھر قلوب کے اندر ایمان جب اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے تو قلب منور کیسا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں نور کی ایک لمبی چوڑی بحث ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 226. اچھا، اس میں یہ بھی ایک بات بتائی گئی ہے کہ یہ ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہر چیز یہی بتاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کچھ ہے. تو اسی کو عربی میں کہا جاتا ہے شعر کے اندر ففی کل شیء لہ آیۃ تدل انہ واحد. ہر شے اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے. ہر چیز جو چیز دیکھیں گے آخر میں بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ واقعی ایک ذات ہے جو اس ساری چیزوں کو چلا رہی ہے. ہر چیز کے اندر کسی بھی چیز میں آپ غور و فکر کریں گے تو وحدانیت کو بتاتی ہے، توحید کو ظاہر کرتی ہے ہر چیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور کیا چیز بتائی گئی ہے اسی کے اندر؟ نور دراصل کسے کہتے ہیں؟ نور کے بارے میں بتایا گیا ہے. علم بھی ایک نور ہے. العلم نور من نور اللہ، خاص کر کے کہا گیا ہے کہ نور بمانے علم کے بھی ہے. اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد سے، وکی ان کے استاد تھے، ان کے استاد سے پوچھے کسی طریقے سے بات ہے کہ میں کچھ چیزیں یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مجھے یاد نہیں رہتی. اپنے استاد سے شکایت کی. تو پھر اس کے اندر ان کے وکی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جو استاد محترم تھے انہوں نے جواب دیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ العلم نور من نور اللہ. علم اللہ کے نوروں میں سے ایک نور ہے. علم بھی جو ہے یہ دراصل یہ اللہ کا نور ہے. یہ ولا یوتا لکل آثم، اور جو ہے کیا بولتے ہیں یہ گناہ گار کو نہیں دیا جاتا ہے. یعنی جو گناہ کریں گے، اوسانی وکیل بترک المعاصی، مجھے وکی نے مجھے وصیت کی کہ ترک المعاصی، تم گناہ کرنا چھوڑو. گناہ کرنا چھوڑیں گے تو پھر اس کے اندر اس لیے کہ یہ علم جو ہے اللہ کا نور ہے اور یہ اللہ کا نور جو ہے گناہ گار کو نہیں دیا جاتا ہے. تو لہٰذا تم چاہ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں خیر کی چیزیں یاد ہونا ہے تو سب سے پہلے گناہوں سے چھوڑنا ہے. تو ہم کو بھی کیا ہے، اگر یہ چیز باقی رکھنا ہے تو سب سے پہلے ہم گناہوں، جھوٹ، غیبت، یہ سب دھندوں سے چھوڑ دینا. تو پھر دیکھیے اب اللہ کا نور کس طریقے سے آپ کو آتا ہے. ورنہ میں یہ بھی چیزیں کرتے رہوں گا اور مجھے اللہ کا بھی نور آنا علم نہیں آتا. یہ ایک چیز ہے بتائی گئی ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی طرح سے یہ بھی ایک بتایا گیا ہے کہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پر نور بمانے منور ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو سورج اور چاند ستاروں سے منور کیا ہے. آسمان کو سورج چاند ستاروں سے اللہ نے منور کر دیا ہے، اور زمین کو اللہ نے انبیاء، اولیاء، علماء، اپنے دیگر نیک بندوں سے منور کیا ہے. تو معلوم یہ ہوا یہ لوگ جو ہے منور والی چیز ہے. اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا تھا، کئی بار سن چکے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کو حدیث قدسی کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لولا کا لما خلقت الافلاق، یہ ساری کائنات کی وجود کا مقصد، ذریعہ، اصل صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے ساری کائنات کو وجود میں لایا ہے. تو آج لے کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، لولا کا لما خلقت الافلاق، اگر اے پیغمبر آپ نہ ہوتے تو میں یہ افلاق کو پیدا ہی نہیں کرتا کائنات. تو معلوم ہوا ساری کائنات کا وجود کا سبب نور محمدی ہے. کیا چیز ہے؟ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. سنتے ہی فوری درود شریف پڑھنا چاہیے. صلی اللہ علیہ وسلم سب سے چھوٹا درود ہے. تو اور اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے اس شرف والے نبی سید الانبیاء کی امت میں ہم کو اللہ نے ہم کو کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 239 اور کیا چیز چھوٹ گئی تھی دیکھیے گا. ہاں یہ بھی ایک بات بتائی گئی تھی کہ جو مساجد کا اہتمام کرنا، مساجد کے اندر جو ہے دینی صرف دینی جو اللہ کا ذکر ہونا، عبادت ہونا، تلاوت ہونا، اور کچھ دینی بات ہو رہی تو ہونا، اس سے ہٹ کے کوئی دوسری بات نہیں ہونا. اس لیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے اس سے پہلے کہ جو ہے کیا بولتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر دنیاوی بات کرنا قبر کے اندر اندھیرا آ جاتا ہے، کہتے ہیں قبر کی تاریکی کا سبب بنتا ہے. مسجد میں بیٹھ کے دینی بات کرنا یہ بھی ایک چیز ہے. اللہ حفاظت فرمائے. یہ مسجد کیا ہے؟ مطلب یہ جو اندر کا حصہ، یہ پوری مسجد ہے، یہ حصہ مسجد ہے. ہاں اس کے باہر کے حصے میں آپ بات کر سکتے ہیں دوسری، مگر یہ حصہ یہاں پہ صرف یہی بات ہونا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فی المسجد یاکل الحسنات کما تاکل بہیمۃ الحشیش، مسجد میں دنیاوی باتیں نیکی کو ایسے کھا جاتی ہیں جیسے گھاس کو جانور کھا جاتا ہے. جانور جیسے گھاس کو کھا جاتا ہے، تو اسی طرح سے کوئی اگر مسجد میں بیٹھ کے اگر دنیاوی باتیں کر رہے ہیں تو سمجھو پوری نیکیاں غارت ہو جا رہے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. اس کا خاص خیال رکھنا. جتنا ہو سکتا مسجد میں صرف اللہ کے ذکر کے لیے زبان کھلنا، ورنہ جتنا ہو سکتا کوئی ایسی بات ہے فوری اٹھ کے باہر جانا، بات کر سکتے، ایسی کوئی بات نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 44 اور کیا چیز چھوٹ گئی تھی دیکھیے گا. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. وحی الہی اور داؤد علیہ السلام کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ گھر کو میرے لیے فارغ کیجیے. داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ تو گھروں سے منزہ ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی گھر ہونا ضروری نہیں ہے. گھر وہاں تو آتے ہیں کرتے ہیں. یا اللہ تیری ذات تو گھر وغیرہ سے پاک ہے، گھر کو پاک صاف کرو. ورنہ کیسا گھر پاک صاف کرو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے خلق کو میرے لیے پاک کر دیجیے. یعنی آیات میں بیوت سے مراد یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ خلق کی صفائی ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ قلوب کو مکونات نخوش اور پاک، یعنی دنیاوی ساری چیزوں سے، دل کے اندر یہ سب چیزوں کی وہ چاہت، یہ چاہت، یہ چاہت، وہ چاہت، بغض، اس سے حسد، اس سے حد، اس کے بارے میں میل، اس کے بارے میں میل، یہ سب یہ خلق کو ٹریش کین بنائے تو پھر اس کے اندر اللہ کا نور نہیں آتا. تو سب سے پہلے اس کو پاک صاف کرنا ضروری ہے. دیکھیے جائزہ لے کے میرے کو ان سے نفرت ہے، میرے کو ان سے نفرت ہے، ان کے تعلق سے دل میں رکھوں، ان کے تعلق سے رکھوں، یہ قلب جا کے کیا ہوگا؟ ٹریش کین ہو گیا. ٹریش کین کے اندر اللہ کا نور نہیں آتا. پاک اور صاف برتن کے اندر ہی دودھ ڈالے تو اس کی قدر ہوتی ہے. یہ چیز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث شریف میں کیا سمجھ، ہر شے کے لیے مسقلہ ضروری ہے، اور قلب کا مسقلہ ذکر الہی ہے. دل کو پاک صاف کرنا ہے تو حدیث میں ہے دوسری جگہ کہ جگہ اللہ کا ذکر کرو، اور دل کو پاک صاف کرنا ہے قرآن کی تلاوت کرو، اور دل کو پاک صاف کرنا ہے تو موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. موت کو یاد کرنے سے بھی کیا ہوتا ہے؟ دل کی صفائی ہوتی ہے. یہ ایک چیز یہ ہے. تو ہر چیز پہ دھول آتی ہے. کار کے دیکھیے سامنے کے جو ہے کیا بولتے ہیں ڈیش بورڈ پہ دیکھیے آپ، اس طریقے سے ساری چیزیں ہوتی ہیں. فوری وائپر لگایا جاتا ہے، وقتاً فوقتاً وائپر سے صفائی ہونا ضروری ہے. تو اس کی بھی بہت صفائی ہونا ضروری ہے. ہم سب چیزوں کی صفائی کے بارے میں سوچیں، اس کی صفائی کے بارے میں نہیں سوچتے. اس کی صفائی کے بارے میں بہت ہونا ضروری ہے. تو بہترین طریقہ بتائیں، اللہ کا ذکر کرو. جہاں پہ اللہ کا ذکر نہیں ہوتا تو فوراً شیطان کا انٹرنیٹ کنیکشن ہو جاتا ہے، پھر دل سے قلب جڑ جاتا ہے. فوری شیطان وسوسے وساوس پیدا شروع کر دیتا ہے. ذکر جیسی ہوتا ہے انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، پھر آپ کا تعلق اللہ سے جڑتا ہے. دو ہی چیز سے جڑ سکتا ہے. یہ ایک چیز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور کیا چیز بتائی دیکھیے سابقہ رکوع کے اس میں اذان سننے کے بعد بتایا کہ جس شخص کا باطن دنیا میں منور ہو جاتا ہے، آخرت میں اس کا ظاہر اور باطن منور ہو جاتا ہے. ایک انسان کا ظاہر ہوتا ہے، ظاہر مطلب جو چیز دکھتا ہے اس کو ظاہر. ایک ہوتا ہے باطن جو نہیں دکھتا ہے، اندر والی کیفیت.
اخلاق عادات، یہ ساری چیزیں کیا ہے، یہ اندر والی ایک جو چیز ہے اس کو بولتے ہیں باطن. تو جس شخص کا دنیا کے اندر باطن منور ہوتا ہے تو آخرت میں جو ہے کیا بولتے ہیں اس شخص کا ظاہر اور باطن دونوں منور ہوتا ہے، اور قاعدہ جزا اتنی ہی ملتی ہے جتنی ملنا ہوتی ہے. جیسا عمل ہوتا ہے ویسی جزا نصیب ہوتی ہے، جیسا عمل کریں گے ویسی جزا نصیب ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جیسا ہم ظاہر کو پاک صاف رکھتے ہیں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہمارے باطن کو بھی پاک صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مروی ہے کہ قیامت میں بعض لوگ حشر میں حاضر ہوں گے تو ان کے چہرے چمکدار ستاروں کی طرح روشن ہوں گے. فرشتے ان سے پوچھیں گے، ملائکہ ان سے پوچھیں گے یہ کیا بات ہے، تم لوگ اتنے منور کیوں ہیں؟ ستاروں کی مانند دکھیں گے. وہ کہیں گے جب ہم اذان سنتے تو فوراً وضو کی تیاری میں لگ جاتے ہیں تو ہمیں اس لیے کوئی شے نہ روک سکتی تھی. اذان سنتے ہم لوگ فوری وضو کرتے تیاری کرتے، جس کی وجہ سے آج ان کے چہرے جو ہے ستاروں کے مانند منور ہیں قیامت کے دن. بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے چاند کی طرح ہوں گے. ان سے پوچھا جائے گا تم لوگوں کے چہرے اتنے منور کیوں ہیں، چاند کی طرح منور ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز کے وقت سے بھی پہلے وضو میں مشغول ہو جاتے تھے. ابھی نماز کا وقت شروع ہوتا اس سے پہلے ہم وضو میں مشغول ہو جاتے تھے، اسی لیے یاد ہے. اور بعض ایسے ہوں جن کے چہرے سورج کی طرح ہوں گے. ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے چہرے اتنے منور کیوں ہیں، روشن کیوں ہیں؟ وہ کہیں گے کہ ہم اذان سے اتنا پہلے وضو کر لیتے کہ اذان مسجد میں جا کر سنتے تھے، یعنی وقت سے پہلے تیاری کر لیتے، وضو وغیرہ کر کے جا کے بیٹھتے، اس کے بعد میں پھر اذان سنتے. مطلب یہ ہے کہ جتنا جلدی قبل اس وقت تیاری کریں گے، اللہ فرصت دیا ہے تو کوشش یہ کرنا کہ اذان سننے کا اہتمام کرنا اور جو ہے جتنا ہو سکے اتنا یہ چیز گزارنا. تو قیامت کے دن یہ ساری چیز فضیلت نال ہوں گی. اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جمعے کے دن خاص کر کے اذا کان یوم الجمعۃ کان علی باب من ابواب المسجد ملائکۃ یکتبون الاول فالاول. مسجد جمعے کے دن خاص کر کے بتایا گیا کہ مسجد میں جو بھی جمعے کے دن سب سے پہلے آتا ہے فرشتے کیا کرتے ہیں اس کے لیے سب سے بڑا ثواب لکھ دیتے ہیں. الاول فالاول، فرسٹ کم فرسٹ سرو، سب سے اس کو بڑا ثواب ہے. پھر اس کے بعد میں جو آئے گا پھر اس سے کم ثواب، پھر بعد میں جائے گا وہ ثواب. جو ہی امام السلام علیکم بول کے جب ممبر پہ چڑھ جاتا ہے تو فوری فرشتے وہ مسجل رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور جا کے خطبہ سننے بیٹھ جاتے ہیں. اب کسی کا نام نہیں لکھتے، اب کسی کا نام نہیں لکھتے ہیں جب امام پر چلے آتا ہے. اب ان کے لیے جو ہے جو پہلے آنے والوں کو جو ثواب ملتا تھا ویسا ثواب ان کو نہیں ملتا ہے. یہ بات ہے. تو جمعے کا خاص کر کے اہتمام کرنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو جو جمعے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہفتے میں صرف ایک ہی دن ہوتا ہے جمعہ، ہفتے میں ایک ہی جمعہ ہوتا ہے. 249 244 245. اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد وبارک وسلم. اس لیے آج کے اندر بتایا گیا ہے، آج کی جو آیت میں بتایا گیا ہے کہ کل انسان اور جنات اور فرشتے اور حیوان یہاں تک کہ جمادات بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. ملائکہ آسمانوں میں، زمین کے اوپر انسان، جنات، تمام حیوان جو ہے اللہ کی جو ہے کیا بولتے ہیں تسبیح بیان کرتے ہیں. کل کے جمادات سے مراد یہ ہے جس کو ہم جمود والی چیز ہے جس کو بولتے ہیں، جیسے پہاڑ ہے، پتھر ہے، دیوار ہے، اس کو ہم جمادات بولتے ہیں. یہ بھی اللہ کی پاکی کی تسبیح بیان کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں ہے. کئی بار ایک بار ابو جہل جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لے کے لیے پوچھا کہ جو کیا بولتا ہے محمد کیا تم بتا سکتے ہو میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے میں کیا بتاؤں، بولے تیرے ہاتھ میں جو چیز ہے وہی خود بتائے گی. بولے تو فوراً ہاتھ کے اندر کنکریاں تھی اور کنکریاں کلمہ پڑھنا شروع کر دی. امتحان لینے کے لیے کیے تھے. تو یہ چیز ہے. تو معلوم ہوا کہ کائنات کی ہر چیز ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح پاکی بیان کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کی تسبیح مشغول ہے اور مقام پر ہے کہ ساتوں آسمان اور سب زمینیں اور ان میں جو سب کچھ اللہ کی پاکیزگی مشغول ہیں، اور اپنے پروں سے اڑنے والے پرندے بھی اپنے رب کی عبادت اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں. ان سب کو جو تسبیح لائق تھی خدا تعالیٰ نے انہیں سکھا دی. پرندوں کی تسبیح الگ، مینڈک کی تسبیح الگ، شیر کی تسبیح الگ، مرغی کی تسبیح الگ، مرغے کی تسبیح الگ جو صبح صبح بانگ دیتا ہے. ہر ایک کی تسبیح الگ ہے، ہر ایک کی تسبیح الگ ہے. ہم کو ملتا آوازیں ہیں، آوازیں نہیں ہیں. یہ ہر کوئی اپنی اپنی جو ہے کیا بولتے ہیں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. ان سب کو جو تسبیح لائق تھی خدا تعالیٰ نے انہیں سکھا دی. سب کو اپنی عبادت کے مختلف جداگانہ طریقے سکھا دیے، اور خدا پر کوئی کام مخفی نہیں ہے. وہ عالم کل ہے، حاکم متصرف ہے، کل مختار ہے، معبود حقیقی ہے. آسمان اور زمین کا بادشاہ صرف وہی ہے، اس کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے حکموں کو کوئی ٹالنے والا نہیں. قیامت کے دن سب کو اسی کے سامنے حاضر ہونا ہے. وہ جو چاہے گا اپنی مخلوقات میں حکم فرمائے گا. برے لوگ بدلے جائیں گے، نیک نیکیوں کا پھل حاصل کریں گے.
خالق مالک وہی، خالق اور مالک وہی ہے، دنیا اور آخرت کا حاکم وہی ہے، اسی کی ذات حمد اور لائق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب دیکھیے گا، اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ قد علم صلاتہ قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ جتنی چیزیں ہیں ہر کوئی اپنی اپنی تسبیح بیان کرتے ہیں، آسمان اور زمین کے ہر مخلوق اور ہر چیز اللہ کی تسبیح اور تقدیس کرنے والے میں مشہور۔ اس تسبیح کا مفہوم سفیان ثوری نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز، زمین، آفتاب، ماہتاب، کل سیارے، ستارے، زمین کے عناصر، زمین کے اندر کیا کیا عناصر ہیں، کون کون سی چیزیں ہیں، آگ، پانی، مٹی، ہوا، سب کو خاص خاص کاموں کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ آگ بہت بڑی طاقت ہے کی، پانی بہت بڑی طاقت ہے، مٹی بہت بڑی طاقت ہے، ہوا بہت بڑی طاقت ہے۔ جب یہ چیز آتی ہے تو تہس نہس کر دیتی ہیں، مگر ان سب سے بڑی طاقت وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے۔ اسی لیے کئی بار بتایا گیا ہے کہ اذان کے اندر 4 مرتبہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے 4 بار بولنے کا مطلب ہے کہ کوئی پانی کی طاقت نہیں ہے اللہ کے سامنے، کوئی آگ کی طاقت نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، کوئی مٹی کی طاقت نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، ہوا کی کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو خاص کر کے بتایا گیا ہے زمین کے تمام عناصر ہیں، انسان کو اسی سے پیدا کیا ہے، آگ، پانی، ہوا، مٹی، یہ انسان کے اندر خمیر میں یہ ساری چیزیں پیدا کر دی گئی ہیں، اور جو ہے کیا بولتے ہیں کوئی خلاف نہیں کرتے ہیں، اسی اطاعت میں انقیاد ان چیزوں کو تسبیح فرماتے ہیں۔ یہ سب چیزیں کیا ہے، یہ سب چیزیں اطاعت میں لگی ہوئی ہیں، ان کو تسبیح ہے عالی اور ان کی تسبیح حالی ہے، مقالی نہیں ہے۔ اب جو ہے پہاڑ کی تسبیح اس طریقے انداز میں ہے، اور جو ہے مٹی کی تسبیح اس انداز میں ہے، درخت کی تسبیح اس انداز میں ہے، ہر چیز کی تسبیح کیا ہے، سمندر کی موجوں کی تسبیح ان کے انداز میں ہے۔ تو وہ جو تسبیح ہے اس کو بولتے ہیں حالی، بولتے ہیں ان کو، کیا بولتے ہیں ان کو، ایک حال سے کرتے، ایک مقال، ایک قول سے کرتے ہیں۔ تو ان کی تسبیح بھی حالی بھی ہے، ان کی کبھی کیا ہے، مقالی بھی ہے۔ تو انسان کی بھی تسبیح یہ ہے، انسان بھی حال کے ذریعے سے بھی اپنے آپ کو جھکاتا ہے، سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سب چیز کرتا ہے، اور مقالی قول کے ذریعے سے بھی تسبیح بیان کرتا ہے، تسبیح، تحلیل، تکبیر، بسم اللہ۔ ان کی زبان حال بول رہی ہے کہ یہ اللہ کو پاک اور برتر سمجھ کر اس کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں، کوئی خلاف نہیں ہے، سب اس کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بہت بڑے مفسر ہیں کہ اللہ نے ہر ایک چیز کو اندر اتنا فہم شعور رکھا ہے جس سے وہ اپنے خالق اور مالک کو پہچانتے ہیں، اور اس میں بھی کوئی بعد دوری نہیں کہ ان کو کسی خاص قسم کی گویائی عطا فرمائے اور خاص قسم کی تسبیح اور عبادت ان کو سکھا دی ہو جس میں مشغول رہتے ہوں۔ آخری جملہ قد علم صلاتہم، اسی مضمون کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی تسبیح اور نماز میں ساری مخلوق لگی ہوئی ہے، مگر ہر ایک کی نماز اور تسبیح کا طریقہ مختلف ہے۔ فرشتوں کا طریقہ انسان کا دوسرا، نباتات کسی اور اسی عبادت وغیرہ کا۔ تو اسی طریقے سے یہ بھی بات بتائی گئی ہے کہ جو کیا بولتے ہیں ہر چیز اپنی جو کیا بولتے ہیں اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کیا چیز دیکھیے گا اس میں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ان آیت کے اندر یہ ایک بات بتایا ہے کہ دراصل یہ جو منافقین، ہاں ہم اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے بولتے، مگر دل سے جو ہے زبان سے لاتے، مگر دل سے جو ہے کیا بولتے قبول نہیں کرتے۔ تو اس کی وجہ کیا بتائے گی، وجہ یہ بتائے گی کہ دراصل ایک شخص بشر نامی تھا، اس کے اور ایک یہودی کے درمیان میں ایک زمین کا جھگڑا ہو گیا، خصومت تھی۔ یہودی نے اس کو کہا کہ چلو تمہارے رسول سے ہم فیصلہ کرا لیں گے، مگر بشر منافق ناحق پر تھا، یہ جانتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر مقدمہ گیا تو آپ حق کے موافق فیصلہ کر دیں گے اور میں ہار جاؤں گا۔ اس نے اس سے انکار کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے کعب بن اشرف یہودی کے پاس مقدمہ لے جانے کو کہا۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی ہے کہ منافقین کس طریقے سے کیا بولتے ہیں جو ہے کیا بولتے اس طریقے سے یہ ظاہری طور سے کیا بولتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کیا بولتے ہیں اللہ کے رسول ہے بولتے ہیں، اصل میں دل سے جو ہے نہیں مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک جنگ ہوئی میدان جنگ کے اندر، اور جو ہے اس طریقے سے پھر ایک شخص کو جو ہے کیا کرتے ہیں آپ نے قتل کر دیا۔ تو صحابہ بولے ارے آپ اس کو خامخواہ قتل کر دیا، مسلمان تھا؟ بولے انہوں نے بولے نہیں مسلمان نہیں تھا۔ وہ بڑا ایشو بن گیا، بہت بڑا ایشو بن گیا۔ حضرت عمر صدیق بلائے، سارے صحابہ جمع ہو گئے
ایسا کیسا نیسیسری جو ہے کیا بولتے ہیں مسلمان کو جو ہے قتل کر دیے بولے اس طریقے سے. تم کو کیسا معلوم کہ جو ہے مسلمان نہیں تھا بولے. تو حضرت خالد بن ولید ضرور فرمائے بات دراصل یہ ہے کہ میں نے جب کہا کہ جو ہے اس طریقے سے جب بات ہوئی زکوٰۃ نہیں دینے کے تعلق سے تو اس نے کہا تمہارے صاحب کہتے ہیں. کہا اس نے بولے وہ شخص نے بولے کیا کہا صاحب کا یقول تمہارے صاحب کہتے ہیں. تو جو ہی میں جب سنا تمہارے صاحب کہتے ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بول کے مخاطب کیا اس نے خالد بن ولید سے بولا تمہارے صاحب کہتے ہیں یعنی تمہارے رسول کہتے ہیں. بولا تو کیسی بات میں جواری گردن اڑا دیا بولے. جب ہی سمجھ گیا بولے اس کا کام تھا انہیں یہ بولنا تھا کہ صاحب نہ بولنا تھا ہمارے صاحب یہ کہتے ہیں بولنا تھا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہمارے صاحب کہتے ہیں تمہارے صاحب کا مطلب کیا ہے. میں سمجھ گیا کہ منافق ہے. ابو بکر شاباشی دی واقعی تم نے بہت صحیح کیا بولے. نفاق تھا اس کے دل میں منافق تھا. تو یہ چیز ہے کہ اس طریقے سے یہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور کیا چیز دیکھیے گا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ محمد بارک وسلم. اللہ اکبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا اس میں یہ بھی چیز بتایا گیا کہ ہر چیز اللہ کا ذکر بیان کرتی ہے. ابو الحسنہ سید نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ فرمایا کہ جملہ حیوانات انسان ہوں یا غیر انسان کہ ہر ایک سانس سے ذکر الہی ہمیشہ جاری ہے. جتنی بھی مخلوقات ہیں ہر ایک سے ذکر الہی جاری ہر ایک کی سانس سے. وہ اس خیال اور تصور میں ہوں یا نہ ہوں کیونکہ سانس کے آنے اور جانے سے لفظ ہوا خارج ہوتا ہے. ایسا سانس کے آنے اور جانے سے کیا ہے ایک لفظ آخر میں جو لفظ ہوتا ہے ہو کا لفظ خارج ہوتا ہے ہوا خارج ہوتا ہے اور وہ ہویت غیب کی طرف اشارہ کرتا ہے. یہ جو لفظ اللہ میں بھی لفظ اللہ میں بھی جو حقیقی مراد دراصل ہو ہے. کیا یہ ہو ہے اللہ کے اسماء میں سے ایک ہو بھی ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. تو ہوا کے اندر بھی جو ہے دراصل کیا ہے ہو کا مطلب کیا ہے وہ اللہ ہو. تو آپ جو ہی سانس لیتے ہیں تو سانس کے اندر جو ہوتی ہے وہ دراصل کیا ہے دراصل سانس میں ہو ایک معنی میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ انسان جانتا ہے نہیں جانتا ہے نوئنگلی انوئنگلی اس کی سانس سے خود اللہ کی آواز نکلتی ہے. اسی لیے ذکر کے اندر بھی جو کہتے ہیں اللہ 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 جو کرتے ہیں وہ دراصل کیا ہے ذکر جلی اس کی مشق کراتے ہیں. اور اسی طریقے سے سانس کے اندر باہر آ جاتے وقت اللہ اور ہوا کا تصور جمائیں تاکہ اس کی کوئی سانس ذکر الہی کے بغیر نہ گزرے. تو جب بھی آپ سانس لیتے ہیں اللہ اللہ ایسا آہستہ سے اس طریقے سے یہ چیز آپ دھیرے دھیرے مشق کریں مشق کریں تو آپ کی ہر سانس میں گویا کہ آپ کس کو یاد کر رہے ہیں اللہ کو یاد کریں. اس لیے قرآن میں ہے فاذکرونی اذکرکم. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اور ایک حدیث میں انا جلیس من ذکرنی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے ساتھ ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں اس کی مجلس میں ہو جاتا ہوں. گاڑی چلا رہے ہیں آپ گاڑی چلاتے آپ کا ذکر جاری ہے اللہ تعالیٰ آپ کی مجلس میں ہے. اب جب آپ کوئی ذکر کرتے ہیں تو یوں سمجھو کہ آپ یاد نہیں کرے اللہ یاد کرا تو آپ یاد کرتے ہیں. پہلے کون یاد کرتا ہے یہ بھی سوال ہوا. پہلے کون یاد کرتا ہے بندہ یاد کرتا ہے اللہ یاد کرتے. جب اللہ یاد کرتے ہیں تو بندہ کچھ نہ کچھ ذکر کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرمانے انا جلیس میں اس کا ہم نشین ہوں من ذکرنی جو مجھے یاد کرتا ہے جو مجھے یاد کرتا ہے. تو کوشش یہ کرنا انسان جب بھی وقت ملتا ہے اس طریقے سے کچھ نہ کچھ ذکر کرنے کی عادت ڈالنا کچھ نہ کچھ ذکر کرنے کی عادت ڈالنا. اللہ کی صحیح ہے اللہ اللہ. بعض بزرگان تو فرماتے ہیں کم از کم روزانہ 1000 بار تو بھی اللہ کا ذکر کرو بولتے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. بڑی مشکل سے 7 منٹ 8 منٹ نہیں لگتے 7 منٹ 8 منٹ 100 بار پڑھے آپ کو ایک وقت جو بھی آپ کا فرصت وقت ہے جاتے جاتے سے اللہ 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 ذکر کریں گے. بہت بڑی بات ہے یہ چیز بہت بڑی ہونے والی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے ذاکر اور شاکر بنائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا یہ بھی ایک بات بتائی گئی اور کیا چیز دیکھیں بسم اللہ الرحمن. طاولات نجمیہ میں کہ تسبیح کے 3 طریقے ہیں. تسبیح العقلاء تسبیح الحیوانات تسبیح الجمادات. تسبیح العقلاء جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. تسبیح الحیوانات تمام جتنے جانور ہیں سب تسبیح بیان کرتے ہیں. اور تسبیح الجمادات جتنے پہاڑ پتھر وغیرہ سب حجر شجر سب یہ کیا ہے یہ لوگ بھی کیا ہے تسبیح بیان کرتے ہیں. ہر ایک کی تسبیح کا انداز الگ ہے ہر ایک کی تسبیح کا انداز الگ ہے. 255 بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ بھی ایک چیز بتایا گیا ہے
کہ یہ جو برف والی جو پہاڑوں کے بارے میں ہیں، بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے درمیان میں مختلف قسم کے پہاڑ پیدا فرمائے ہیں، جن میں سے بعض سرد اور بعض برف کی مانند ہیں، جن پر ملائکہ مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے۔ پھر جب وہاں اللہ تعالیٰ برد اور ثلج یعنی ٹھنڈک اور ثلج برف کو بولتے ہیں برسانے کا ارادہ فرماتے ہیں تو مقدار مقرر فرما کر فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ ہر قطرہ ایک ایک فرشتہ لے کر اٹھا کر زمین پر لاتا ہے۔ اسی لیے ثلج برف کو بولتے ہیں، اسی لیے عربی کے اندر ریفریج کو بولتے ہیں ثلاجہ بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ ثلاجہ، ریفریجریٹر کو ثلاجہ بولتے ہیں۔ ثلج تو اندازہ دیکھیے آپ کیا اللہ کا نظام ہے، کیسی چیز ہے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ زمین کا کوئی چشمہ ایسا نہیں جس کی اصل آسمان کے ثلج اور برف سے متعلق نہ ہو، زمین کے جتنے چشمے ہیں۔ اور یہ بھی بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض ایسے فرشتے بھی پیدا کیے ہیں جن کا آدھا ثلج ہے اور آدھا آگ سے بنا ہوا ہے، آدھے برف کے ہیں اور آدھے کس چیز کے ہیں؟ آگ کے بنے ہوئے ہیں۔ بعض فرشتے ایسے بھی ہیں، بعض فرشتے ایسے بھی نورانی مخلوق ہے، مگر یہ بھی چیز پیدا کی ہے کہ اللہ اکبر۔ اس کی قدرت ہے کہ اس کے فرشتے کی نہ ثلج آگ اس کو نقصان دیتی ہے اور نہ آگ کا بنا ہے نقصان دینا تھا، برف کا بنا ہے نقصان ہونا، دونوں کانٹراسٹ۔ آگ فوری کیا کرنا؟ پانی کو پگھلا دینا، پانی کیا کر دینا؟ برف کیا کر دینا؟ فوری آگ کو بجھا دینا، مگر پھر بھی قائم ہے، پھر بھی قائم ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ کیا چیز ہے؟ اللہ کی شان ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی علاقے میں برفباری کا ارادہ فرماتا ہے تو ان فرشتوں کو حکم دیتا ہے جو اپنے پروں کو ہلاتے ہیں، جن کے قطرات زمین پہ پڑتے ہیں۔ تو فرشتے جو پرا ہلاتے ہیں وہ دراصل کیا ہے؟ فرشتے زمین کے اوپر اولے برستے ہیں۔ بعد مفسرین نے فرمایا کہ آیت میں السماء سے الشیء المذلہ یعنی فلک مراد ہے، اس لیے کہ افلاک میں سرد پہاڑ ہیں، آسمانوں میں سرد پہاڑ ہیں جن کے زمین پر پتھروں کے پہاڑ، جیسے زمین کے اوپر پتھروں کے پہاڑ ہے۔ اور یہ بات عقل کے بھی منافی نہیں ہے، یعنی عقل میں بھی سمجھنا نہیں، زمین کے اوپر جیسے پتھر کے پہاڑ ہے، آسمانوں کے اوپر برف کے پہاڑ ہیں۔ ہم تو خالی بھی پہلے آسمان کی کچھ ہائٹ پہ جاتے ہیں، اگر اوپروں کا حصہ معاملہ کیا ہے کیا پتہ ہے۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کیا چیز دیکھیے کہ حدیث میں ہے، حدیث قدسی میں ہے، یعنی وہ حدیث جس کو اللہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، یوزینی ابن آدم بسبب الدہر وانا الدہر بیدی الامر اقلب اللیل والنہار۔ ابن آدم یعنی انسان آدم دہر کو گالی دے کر مجھے ایذا دیتا ہے، یعنی انسان کیا کرتا ہے؟ زمانے کو گالی دے کے میرے کو تکلیف دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں زمانے کو برا بھلا بلکہ انسان کس کو تکلیف دیتا ہے؟ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ دہر بولتے ہیں زمانے کو، دہر کسے کہتے ہیں؟ زمانے کو کہتے ہیں۔ حالانکہ جملہ امور کا خالق میں ہوں اور رات اور دن کا میں ہی بدلتا ہوں، اس طریقے سے تو اسی لیے کہتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ فَإِنِّي أَنَا الدَّهْرِ، ایک حدیث میں ہے تم زمانے کو برا گالی بن مت دو، فَإِنِّي أَنَا الدَّهْرَ، زمانہ میں ہی چھو جی، زمانہ میں ہوں، یا دن رات چلانے والا سب چیز کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو اسی طریقے سے زمانے کو برا نہیں بولنا، حدیث میں یہ بھی ہے۔ سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کون سی عبادت افضل ہے، کون سی عبادت کرنا افضل ہے؟ سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا اس کی مخلوق میں تفکر اور اس کے دین کی سمجھ سب سے بڑی افضل عبادت ہے۔ اللہ کی مخلوق کے اندر کیا کرنا؟ غور و فکر کرنا۔ کیا چیز کرنا؟ غور و فکر کرنا، تفکر کرنا، اس کی مخلوق میں تفکر، اللہ کی مخلوق میں تفکر کرو، کھانے کی چیزوں میں، پینے کی چیزوں میں، جانوروں کی چیزوں میں، دن رات کے آنے میں، درختوں کے ہلنے میں، ہر چیز کے اوپر کیا کرو آپ؟ چاند سورج اس کی مخلوقات کے اندر کیا کرو؟ تفکر کرو، غور و فکر کرو، اس لیے کہ یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کئی جگہ فرما رہے ہیں، یہ جو کیا بولتے ہیں فَاعْتَبِرُوا غور و فکر کرو، افلا یتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ مطلب حکم ہے کہ تم غور و فکر کرو، تم کیا کرو؟ غور و فکر کرو۔ سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ جو کیا بولتے ہیں غور و فکر کرنا۔ اسی لیے مومن کی جو ہے کیا بولتے ہیں دعا کے اندر بھی یہ کرنا ہے کہ ہر نظر سے انہیں کیا ہے؟ عبرت حاصل کرنا، ہر چیز سے کیا کرنا؟ انہیں سبق لینا۔ کیا چیز لینا؟ سبق لینا، عبرت حاصل کرنا ہے، اس کی نظر عبرت والی ہونا اور اس کے خاموشی ذکر والی چیز ہونا۔ مومن کی یہ چیز ہے، یہ کوئی چیز رائے گا نہیں جانا ہے، غور و فکر والی چیز کرنا ہے۔ اسی لیے جو ہے کیا بولتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حوارین کے ساتھ جانے لگے، عیسیٰ علیہ السلام تو جب جانے لگے تو اتفاق سے خنزیر مڑ کے پڑا ہوا تھا، بدبو آنے لگی، تو جیسے آپ کے حوارین سننے سب منہ کو ہاتھ لگا لی اس طریقے سے، ارے کیا گندی بدبو ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ادھر ٹھہرو ادھر دیکھو بولے، اس کے منہ کو دیکھو بولے، اس کے اندر اس کے دانت کو بتائیں، خنزیر کے اندر دیکھ اس کے دانت کتنے خوبصورت ہے بولے، اس کے دانت کتنے خوبصورت ہے بولے۔ تو وہاں پہ یہ تعلیم دینا ہے کہ ہر چیز کے اندر، بعض چیزوں کے اندر اللہ کی قدرت کو بھی دیکھو، کیا چیز کو دیکھو؟ اس کی بناوٹ کو دیکھو، انہیں دانت کتنے خوبصورت بنایا خنزیر کے بولے،
خالی تم ہر چیز کو چھی 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 ایسا نہیں کرو، بولے مومن ہر چیز کے اندر کیا ہے، عبرت والی چیز لیتا ہے. تو یہ بھی چیز. پھر آپ نے فرمایا کن وسطن ومشی جانباً، کبھی بھی یاد رکھو تم چلے تو کن وسطن، وسطن کا مطلب ہے ہمیشہ متوسط رہو، ومشی جانباً، اور ہمیشہ ایک بازو سے چلو. پھر آپ نے اپنے شاگردوں کو مشورہ دیے کہ ہمیشہ متوسط رہو، ایک دم ہوا میں اڑو مت، ایک دم زمین پہ سو جاؤ مت، بلکہ کیا کرو، متوسط رہو، ایوریج لائف اسٹائل اختیار کرو. ومشی جانباً، اور ہمیشہ ایک جانب سے رہو، ایک جانب سے چلو. کیا کرو، ایک جانب سے، کبھی ادھر سے جا رہے ہیں کبھی ادھر سے جا رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا ہے. مطلب ایک والی چیز، میان روی والی چیز اختیار کرو. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کو، حواریوں کو مشورہ دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 255 257 اور کیسے لکھے گا؟ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، ہر شے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے باقی ہے، ہر شے. ہاں، اور یہ بھی ایک بتایا گیا کہ اول شے، اس میں اشارہ ہے کہ ہر ذی روح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا کی گئی ہے، کیونکہ سب سے پہلے اللہ کی قدرت کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے ہوا ہے. اور حدیث میں ہے اول ما خلق اللہ روحی، سب سے پہلے اللہ نے میری روح کو پیدا کیا، میری روح کو پیدا کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لما اراد اللہ ان یخلق العالم خلق درۃ، جب اللہ نے عالم کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے ایک موتی بنایا. موتی کیا چیز ہے؟ یہاں پر درہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس مراد ہے. ایک روایت میں کہ قلب جوہر ہے، وارد ہے. اور ثم نظر الیہ بنظرۃ الحیبۃ فصارت ماؤن، اس کے بعد میں پھر اس موتی کو اللہ نے دیکھا، نظر الیہ بنظرۃ الحیبۃ فصارت ماؤن، تو سب کا سب پانی بن گیا. پھر اس پر حیبت کی نگاہ ڈالی تو وہ موتی پانی ہو گیا. پھر تمام ارواح کو اسی پانی سے پیدا کیا. اسی لیے حدیث میں آتا نا کہ اللہ نے ہر چیز کو کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ پانی سے پیدا کیا ہے. تو یہ بھی ایک بات بتائی گئی ہے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم. انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کر رہے ہیں، دیکھیے ہم یہ جو بھی سبق ہوا ہے، درس ہوا ہے، اس کو جو ہے یوٹیوب پہ بھی لوڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ فرصت ملے اللہ نے تو جو ایک سے دو بار دیکھیے گا تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ بعض چیزیں یہ تیزی سے بولنے میں ہو سکتا ہے نہ سمجھ میں آئے. اگر آپ جو ہے ایک سے دو بار یوٹیوب پہ سہولت ہے، اب آپ کی میموری بھی خراب ہونے والی نہیں ہے، تو ایک سے دو بار دیکھیں تو بعض چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. میں بھی خود بھی کوئی جب لیسن دیکھتا ہوں کرتا ہوں تو ایک سے دو بار دیکھتا ہوں، تین بار دیکھتا ہوں تو کوئی پوائنٹ بھی نہیں چھوڑتا، دھیرے دھیرے مٹ جاتی ہے. فرصت کے وقت میں اللہ نے اگر فرصت دیا تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی ہم کو توفیق دے رہا ہے. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس توفیق کو ہمیشہ جاری اور ساری رکھے، اور جتنی بھی زندگی باقی ہے یا اللہ تیری اطاعت و فرمانبرداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تیری معرفت نصیب فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت نصیب فرما. یا اللہ دین اسلام کی معرفت نصیب فرما. یا اللہ الباقیات الصالحات پر عمل کرنے والا بنا. رب العالمین، جانے انجانے میں جو بھی ہم سے گناہ سرزد ہوئے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ نصیب فرما. رب العالمین جن کا انتقال ہو چکا ہے یا اللہ ان کو قرب کے درجات نصیب فرما. آمین. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم. والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ.